اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ سورہ الحدید آیت 5۔ آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے اور تمام امور اسی کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا اس چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ کل کائنات کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کل کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں، قبضہ ملکیت میں، قبضہ بادشاہت میں ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ اللہ ہی اس کائنات کا مالک حقیقی ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی مالک ہوگا وہ اللہ کی طرف سے مالک گردانے پر مالک ہوتے ہیں، وہ بھی عارضی۔ حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا آخر انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا تعلق رب سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نہ ہو، کسی اور سے اس کا تعلق ہو۔ تمام معاملات ہیں، آپ کی عبادات ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ کے رہن سہن ہیں، اور آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کوئی جنبش، کوئی حرکت کرتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی باز پرسی نہ ہوتی ہو، یا وہ ثواب کا کام ہوگا، اس کو آپ کو اجر ملے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی آپ کی اس جنبش سے۔ آپ اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے پیار کرتے ہیں، اس سے آپ کو بھی تسلی تشفی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے بچے کو پیار۔ آپ بچے کے لیے کچھ کماتے ہیں، وہ کمائی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، کوئی جنبش آپ کی نہیں ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ تک جا کر منتہی نہ ہوتا۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے اس کائنات میں، کوئی بھی کام اس کائنات میں کسی سے سرزد ہوتا ہے، اس کا کوئی انجام ہوتا ہے، نیک یا بد، نیک انجام ہوتا ہے یا بد انجام ہوتا ہے۔ یا ایک تیسری صورت ہے جس کو مباح کہتے ہیں، وہ نہ حرام ہے، نہ مستحب ہے، نہ مکروہ ہے، کچھ نہیں، مباح ہے، حلال ہے، جائز ہے۔ آپ ایک گلاس کا پانی اٹھا کر کے پیتے ہیں، مباح ہے۔ اگر پیاس ہے تو مستحب ہے، پیاس نہیں ویسے پیتے ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، مستحب ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے تو مباح ہے، اس کا نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، مباح، حلال ہے، جائز ہے۔ یہ جو حلال ہے اور جائز ہے، اس کا بھی ایک انجام ہے جی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس کا یہ امر مباحات میں ہوتا ہے، اس کا امر مباحات میں ہوتا ہے، ورنہ انسان کی کوئی جنبش، کوئی حرکت خالی نہیں ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے، یہ چار ہو گیا، یا اگر کچھ نہیں ہے تو مباح ہے، 5 ہو گیا۔ یہ 5 احکام میں سے کسی حکم میں آپ کی ہر جنبش، آپ کا ہر قدم جو ہے وہ شامل ہوگا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہی رات کو دن میں
داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ دن اور رات کا تبادلہ جو ہے زمین کے اوپر انسان کی زندگی اور حیات کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہاں زمین پر ہمیشہ دن ہوتا تو پھر بھی زندگی ممکن نہ ہوتی، اس لیے کہ گرمی سے یہاں زندہ رہنا لوگوں کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ یا ہمیشہ رات ہوتی تو سردی سے سب مر جاتے، یہ بالکل دھوپ نہ پڑنے سے۔ اور اگر سردی اور گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی دھوپ کے بغیر زمین کا بر حیات اور زندگی کا پنپنا ممکن نہیں ہے۔ سورج کی شعاعیں جو ہے وہ حیات بخش ہے۔ ان شعاعوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں سے بعض علماء نے زمین کی حرکت زمین کے اوپر استدلال کیا ہے۔ لیل کو نہار میں یولجو، رات کو داخل کرتا ہے دن میں، یولج اللیل فی النہار، جی، اور یولج النہار فی اللیل، اور ادھر سے یہاں سے رات دن میں داخل ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر سے دن رات میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ اس صورت میں ہوگا جب زمین گول ہو اور زمین کی حرکت محوری کہتے ہیں۔ زمین کی 4 قسم کے حرکات ہیں، ان میں سے ایک حرکت محوری ہے، زمین اپنے گرد گھومتے ہیں اور اس گردش سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ زمین کی گردش سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں، اور یہاں پر زمین میں زندگی کا جو ہے وہ پنپنا وہ مرہون ہے اس رات اور زمین کے تبادل پر۔ وہ اللہ جو ہے وہ بذات الصدور، سینوں کے راز سے خوب واقف ہے اللہ تعالی۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور راہ خدا میں خرچ کریں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حاکمیت، خالقیت، مالکیت اور ربوبیت کا ذکر فرمانے کے بعد اس پر ایمان لانے کی دعوت ہے کہ مومنین اپنا ایمان پختہ کریں، اور پھر ایمان کے نتائج جو ہے وہ انسان سے صادر ہونا ممکن ہو جائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل وجود میں نہیں آتا، پہلے ایمان چاہیے۔ یہاں پر بھی بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آمنو باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایک آیت یہ ہے، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ، اے سطحی ایمان لے آنے والو پختہ ایمان لے آؤ، اے رسمی ایمان لے آنے والو حقیقی ایمان لے آؤ۔ یہاں بھی کہتے ہیں اہل ایمان سے ایک خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہے کہ اے مومنو آمنو باللہ ورسولہ، آپ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنا ایمان کو پختہ کرو، اور ایمان کی پختگی کے بعد مال سے ہاتھ اٹھانا ممکن ہو جائے گا۔
وَأَنفِقُوا، ایمان لے آؤ نا، پہلے مومن بن جاؤ، اپنے ایمان کو پختہ کرو تو وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، انفاق کرو، مما، اس مال سے، جعلکم، مستخلفین فیہ، اس مال میں اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے۔ جی اللہ نے جانشین بنایا ہے، مستخلفین فیہ، مالک حقیقی اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے یہ مال تم کو دیا ہے، تم اللہ کی طرف سے اس مال کے اوپر تصرف کرنے کے لیے صاحب اختیار ہو گیا ہے۔ اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے، اپنی حقیقی ملکیت سے تم کو عارضی طور پر مالک بنایا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ راہ خدا میں مال کو خرچ کرو۔ ایمان والوں سے کہا ہے ایمان لے آؤ اور مال خرچ کرو۔ مال انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مال، حب مال انسان کے ذہن اور پورے وجود میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر مال کو کہتے ہیں۔ ان ترک خیرا الوصیہ، اگر خیر چھوڑ جائے تو وصیت کرو۔ خیر کہتے ہیں مال کو۔ ان ترک خیر، اگر خیر چھوڑ جاؤ تو وصیت کرو۔ جی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں انسان بہت شدید ہے۔ سبحان اللہ، مال کی محبت جو ہے وہ کتنا انسان کی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ مولا کا ایک فرمان ہے، تعجب ہوتا ہے اس انسان کو یہ فرمان سن کر۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے ینام الرجل علی الثقل ولا ینام علی الحرب، بیٹا اولاد مرنے پر انسان سو جاتا ہے، مال لٹنے پر نہیں سوتا۔ دیکھ، اولاد اور مال، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اموال اور اولاد میں سے مال انسان کی زیادہ کمزوری کا سبب ہے۔ مال لٹنے پر نہیں سن جاتا، مال چھن جانے پر نہیں نیند آتی، بیٹا مر جانے پر خراٹے لے کر کے سو جاتا ہے۔ اس مال سے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا ہے مستخلفین فیہ، اس مال سے ہاتھ اٹھاؤ جو تمہارا اپنا ذاتی بھی نہیں ہے، ہم نے تم کو دے دیا ہے، ہم نے تم کو اپنی جگہ اس مال پر تصرف کرنے کے لیے اپنا جانشین بنایا ہے۔ یہاں پر دو نظریے ہے کہ جانشین بنایا ہے یعنی بیٹا، باپ مر جاتا ہے تو بیٹا اس کا جانشین، اللہ نے جانشین بنایا۔ یہ جعلکم، اللہ نے بنایا تم کو مستخلفین، جانشین بنایا۔ تو باپ مرتا ہے، باپ کی جگہ تم کو مالک بنا دیا ہے وراثت کے ذریعے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس نے تصرف کی اجازت دی ہے انسان کو، تو پھر انسان خلیفہ ہو گیا،
مار اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے تم تصرف کے مجاز ہو۔ جی شاید یہی طریقہ زیادہ قرین واقع ہو کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے، مستخلفین، اللہ نے اس مال کے اوپر تصرف کی اجازت دی ہے۔ پھر فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا، بس اگر ایسا ہے تو ایمان اور انفاق یہ لازم ملزوم ہے۔ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے، ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں ہوتا، اور عمل صالح کے بغیر ایمان بے نتیجہ ایمان، جس کا انسان کے کردار کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، وہ ایمان نہیں ہوتا۔ جی آپ کو کسی چیز کے اوپر باور نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں جنبش نہیں کرتے، اور ایمان وہ ہوتا ہے جو اصل محرک بنتا ہے آپ کے لیے۔ جی لہٰذا جس کسی کے دل میں ایمان باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان پختہ ہے، وہ اس مال سے ہاتھ آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، اس کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی، اس کی نظر میں مال کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کے پر ایمان قوی ہے۔ جی وہ اس دنیا کو 3 بار طلاق دیتا ہے، غری غیری، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دے دو، قد طلقت کی ثلاث۔ جی وہ ایک تلے کی قیمت نہیں دیتا اس دنیا کو، اس دنیا کے مال کو، اگر جس کے پاس ایمان ہے وہ مانتا ہے، دل سے مانتا ہے خالق کو، اس کے لیے اس مال سے ہاتھ اٹھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ مدینے میں جب اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تھی، ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ اس وقت وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ جی یہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ کن سے یہ کہا جا رہا ہے؟ کون ہے اس کا مخاطب؟ یہ خطاب رسول اللہ کے گرد و پیش بیٹھے ہوئے لوگوں سے، جو ظاہر ایمان لا چکے ہیں، ان سے ہے، چونکہ ان سے عہد و میثاق بھی لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ عہد لینے والا اخذہ، وقد اخذہ، اخذہ کس نے؟ اس کا فاعل رسول اللہ ہے، اور رسول نے تم سے عہد لیا ہے۔ رسول نے کس سے عہد لیا ہے؟ ایمان لانے والوں سے، اپنے مسلمانوں سے عہد لیا ہے کہ وہ رسول کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یعنی وہ عہد و میثاق ہے جو ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول کے ذریعے یا رسول اللہ جو ہے لوگوں سے لیتا ہے، جیسا کہ وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، دیکھو، اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس عہد و پیمان کو بھی
جو اللہ نے تم سے لے رکھا ہے جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا. یہ دیکھو نا، عہد لیا، اس عہد کا ذکر ہے اس آیت میں کہ مسلمانوں سے عہد لیا ہے، اور یہاں مسلمان ہی مخاطب ہے، ان سے خطاب ہے کہ اس عہد اور میثاق کو یاد کرو اور رسول اللہ کے کہنے کے اوپر عمل کرو. یعنی یہاں پر جو ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گئے تم اللہ کے اوپر اور رسول کے اوپر حقیقی ایمان نہیں لاتے، دل سے نہیں مانتے. کیا ہو گیا ہے تم کو، جبکہ تم جب ایمان کا اظہار کر رہے تھے اس وقت تم سے عہد و میثاق لیا ہوا تھا. اس عہد و میثاق کے مطابق ایمان لے آؤ، اور اس ایمان کی علامت جو ہے وہ تم سے ظاہر ہونا چاہیے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں. والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. یقیناً اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہرباں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے اور رسول کی اطاعت نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، جبکہ ہم نے تمہاری طرف اتنی واضح نشانیاں اور دلائل اور یقینی براہین پیش کیا ہے، اور وہ پیش کرنا آئے دن تم دیکھ رہے ہو. قرآن آیات کا نزول ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اللہ تمہارے اوپر شفقت اور کرنے والا اور مہربان ہے. اللہ مہربانی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے تمہارے اوپر. اس کے تم آئے دن یہ حالات دیکھ رہے ہو. مکی زندگی کے بعد مدینہ آنے کے بعد لوگوں کی زندگی بہتر ہو گئی، لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دیا، لوگوں میں آسائش آ گئی تھی. اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو یہ تم لوگ کو دیکھ رہے ہو اپنے آنکھوں سے اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہارے ایمان میں پختگی کیوں نہیں آتی؟ وہاں جبکہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول تمہارے درمیان بیٹھ کے دعوت دے رہے ہیں. رسول کی رائے دین کی دعوتیں سننے کے باوجود تم رسول پر ایمان نہیں لاتے ہو. یہ ایک قسم کی سرزنش ہے ان لوگوں کے خلاف جو رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور ایمان کے اثرات آثار ان کے اعمال و کردار سے نمودار نہیں ہوتے. مسلمانوں جیسے، ایمان والوں جیسے ایثار اور قربانی کے آثار دکھائی نہیں دیتے. ان لوگوں کی سرزنش ہے ان آیات میں. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے،
تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں مقاتلہ کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ اسلامی ریاست کو درپیش سنگین خطرات میں انفاق اور جہاد کو انتہائی اہمیت حاصل تھی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ سرزنش ہے، بہت بڑی سرزنش ہے ان مسلمانوں سے جن میں خرچ کرنے کی استطاعت تھی۔ استطاعت نہ ہو تو پھر اس قسم کا خطاب جو ہے ممکن نہیں ہے۔ وہ خرچ کر سکتے تھے، ان کے پاس مالی امکانات موجود تھے، اور اس کے باوجود خرچ نہیں کر رہے تھے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل مالک خدا ہے، اور خدا اصل حقیقی مالک نے تم کو دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مال کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے جو مال دیا ہے، میرا جو مال ہے، جو تمہارے پاس ہے، اس سے خرچ کرو۔ جی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ جی، تم کو عارضی طور پر ہم نے اجازت دے رکھی ہے، اس سے خرچ کرو۔ اس سے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنا، مقاتلہ کرنا، اور فتح مکہ کے بعد خرچ اور مقاتلہ کرنے میں ایک موازنہ ہے، اس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔